منورہ کے بارے میں دیکھیں ذرا، اب آپ کو دکھاتے ہیں مدینہ منورہ۔ یہ مدینہ منورہ کا شہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ لاوے کی وجہ سے مدینہ کا جو شہر تھا یوں تینوں سائڈ سے جلا ہوا تھا، یوں صرف شمال کی طرف جہاں پہ خندق کھودی گئی، آج خندق کے کچھ آثار باقی نہیں ہیں۔ جب مشرکین غزوہ خندق احد سے آئے تو نیر العقیق سے آئے، جسے وادی مبارک کہتے ہیں، یہاں آ کر احد کے لیے یہاں خیمے لگائے اور خندق کے لیے یہاں خیمے لگائے گئے تھے۔ خندق یہاں پہ کھودی گئی۔ خندق کی لمبائی 2.5 کلومیٹر، اس کی گہرائی 3.5 میٹر اور اس کی چوڑائی 4.5 کھودی گئی تھی۔ اور خندق کھودتے وقت ایک بہت بڑا پتھر آ گیا جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹا۔ آپ نے پہلی بار ضرب لگے، آپ نے کہا بسم اللہ اکبر۔ شام، فارس اور یمن تینوں ضربوں پہ تینوں ملک کی بشارت۔ شخص جو آ کے ٹھہرا جس کا نام تھا یثرب، جب آپ سلام آئے تو آگ کا نام چینج کر دیا تھا۔ اب یثرب بن کانیہ بن معیل بن عرم بن عبیل بن عود بن عرم بن سام بن نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اور مدینہ میں 3 قبیلے بھی یہودیوں کی آباد کہلاتا ہے، یہ قربان ہے اور اس طرف یہ اوالی ہے۔ ایسے ہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنوب قبا میں پہنچے، اس طرف مکہ ہے، یہ ہجرت کا راستہ ہے جس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور اس وقت کا جو عام راستہ تھا وہ یہ تھا۔ آج جو ہم ہائی وے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے۔ یہ تینوں راستے میں نے آپ کو دکھا دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوب قبا میں پہنچے تو آپ نے آ کر یہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ مسجد توبہ ایک فارم ہاؤس کے اندر ہے، مسجد فجر یہاں پہ، ثنیۃ الوداع، اب یہاں پہ جو ہے گیت گایا تھا طلع البدین من ثنیۃ الوداع، یہ جگہ ہے۔ اور یہ تھی اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قبا۔ آپ اسلام کی پہلی مسجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور مدینہ میں آ کر سب سے پہلے مسجد قبا بنائی۔ قبا بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے مسجد الجمعہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی، وہاں پہ آپ مسجد نہیں تھی، وہاں پہ آپ نے نماز جمعہ ادا کیا۔ نماز جمعہ ادا کر کے آگے آ رہے اور سب لوگ کہہ رہے ہیں، کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے یہاں، آپ نے کہا کہ جہاں میری اونٹنی ٹھہرے گی، تو آپ سب کی اونٹنی جو آ کے بیٹھی 2 یتیم بچوں کی جگہ کے پاس جن کا نام سہل اور سہیل تھا، تو آپ نے جگہ کو خریدا، تو اس کی قیمت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی۔ اور ساتھ ہی ابو ایوب انصاری کا گھر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں مہمان رہے۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر سے تشریف لے کے مسجد میں آ کے ٹھہرے۔ تو یہ ساری کی ساری مساجد ہیں، ان ساری کی ساری مساجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ جتنی بھی آپ کو لائٹیں جلی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جتنی بھی آپ کو ساری لائٹیں جلی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ آپ نے ساری کی ساری مساجد میں نماز پڑھی ہے۔ 90 سے 95 مساجد ہیں۔ اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے، 35 اور 40 کے قریب کنویں تھے۔ یہ بئر عثمان ہے جو حضرت عثمان بن عفان نے ایک یہودی سے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہاں پہ آتا ہے بئر الغرس، جس کنویں کے پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے غسل دیا گیا تھا۔ بئر عریس بھی کہتے ہیں، بئر خاتم انگوٹھی والا کنواں جس میں آپ کی انگوٹھی گر گئی تھی۔ یہ مدینہ کے کل پہاڑ ہیں، یہ مدینہ کی کل نہریں ہیں، اور یہ صحابہ کرام کے گھر ہیں، جن میں سے 75% صحابہ کرام کے گھر مسجد کی عمارت کے اندر آتے ہیں اور 25% باہر صحن میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج سے 100 سال پہلے جو مدینہ منورہ کا شہر تھا، آج مسجد کے اندر آ گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں حدود حرم۔ اس حدود کے اندر نہ آپ کسی چیز کا شکار کر سکتے اور نہ کسی درخت کی آپ ٹہنی کاٹ سکتے یا توڑ سکتے۔ یہ احد کا پہاڑ ہے، اس کے پیچھے ثور، اور یہ جبل عیر ما بین لابت، یہ شرق اور غرب سے، یہ اسے کہتے ہیں باؤنڈری آف مدینہ۔ اس حدود کے اندر جو ہے دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ باقی کسی نے کچھ پوچھ